بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فرینڈز، ہاؤ آر یو؟ اس سے پہلے آپ لوگ میری ویڈیوز اوریفلیم کے اباؤٹ دیکھ چکے ہیں، اس کے آرگینک پروڈکٹس کے متعلق ان کے میں پرسنل ویوز شیئر کر چکی ہوں، جو پروڈکٹس میں یوز کرتی رہی ہوں۔ اور لیکن آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنے والی ہوں وہ کچھ ایسا ٹاپک ہے کہ اس کے اباؤٹ کویسچنز سب کے مائنڈ میں ہی آتے ہیں، موسٹلی زیادہ تر لوگوں کے مائنڈ میں آتے ہیں۔ یہاں میں آپ لوگوں کو یہ بتاتی چلوں کہ ہر انسان کی کچھ ہابیز ہوتی ہیں جو ہم فری ٹائم میں کرتے ہیں، تو میری جو ٹاپ آف دی لسٹ ہے ہابی وہ ہے بکس ریڈنگ۔ میں اس کے لیے ٹائم نکالتی ہوں اگر مجھے نہیں بھی مل رہا ہوتا۔ بکس ریڈنگ بہت اچھی چیز ہے جو کہ آج کل بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے۔ موبائل فون اور یہ سارا کچھ پی ڈی ایف میں ہم کچھ مرضی کر ریڈنگ بھی کرتے ہیں، وہاں پہ بھی کر لیں تو وہ چیز، وہ انٹرسٹ، وہ انجوائمنٹ فیل نہیں کرتے، وہ فیلنگز نہیں آتی جو ہمیں بک سے آتی ہیں۔ بک کی ایک یونیک خوشبو ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہمارا ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے، ایک بک سے ہمیں پیار ہو جاتا ہے۔ تو بکس ریڈنگ جب ہم کرتے ہیں تو ایک چیز جو ہے، یہ بکس ریڈنگ ہمیں تھنکنگ دیتی ہے، ہمیں سوچ دیتی ہے، ہمارے مائنڈ میں کچھ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ ہمارے مائنڈ میں بہت سارے کویسچنز آتے ہیں، پھر ان کے آنسر بھی آتے ہیں۔ تو اسی طرح میرے مائنڈ میں بھی کویسچن آئے، پھر میں نے اور کافی چیز جگہ سے ریسرچ کی، میں نے ان کو ڈھونڈا، کیونکہ ہم آج کی جنریشن ہے، ہمارے مائنڈ میں اگر کوئی کنسیپٹ، کوئی بات ہمیں کوئی بتاتا ہے، ہم جب تک اس کی لاجک ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں ہم اس کو ایگری نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہم اس کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں تو ہم اس بات پہ ایگری ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ہم اس لاجک کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے تو ہم اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں۔ آج میں جس ٹاپک پہ بات کروں گی وہ ہے محبت۔ دیکھا جائے تو یہ ایک بہت ہی عام ورڈ یوز ہونے والا ہے، لیکن یہ عام بنا دیا گیا ہے، یہ عام ہے نہیں، یہ بہت خاص چیز ہے۔ محبت کیا ہے؟ اور اس کے بعد جو فرسٹ کویسچن ہے کہ ہم اللہ سے محبت کیوں کریں، وائی وی لو اللہ، تو یہ میرے مائنڈ میں بھی کویسچن آیا، اور میں آپ لوگوں سے اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں میں سے جس کے مائنڈ میں یہ کویسچن آیا، آپ نے کیسے، آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کے نزدیک اس کا کیا آنسر ہے، اور میں آج آپ لوگوں سے شیئر کروں گی کہ میرے نزدیک اس بات کا، یعنی کہ اس کویسچنس کے میں نے خود کے لیے، خود کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کیا آنسر ڈھونڈے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم محبت کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس کی اگر سمپل سے ایک تعریف کریں تو یہ ہے کہ جس کو سوچنا نہ پڑے، وہ خود بخود یاد آ جائے، تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں جی اس سے محبت ہے۔ اس کے علاوہ یہ محبت بہت ہی ایک دل فریب احساس ہے، جو ہم کسی کی کمپنی کو جب انجوائے کرتے ہیں تو ہم تب بھی کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے محبت ہے۔ محبت ایک ساتویں حص ہے، اور جسے اس حص کا ادراک ہو جائے تو پھر یہ ساتویں حص جو ہے یہ باقی کی 6 حصوں پر حاوی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ محبت، یعنی کہ محبت اور پیار 2 لفظ یوز ہوتے ہیں، لیکن دیکھا جائے تو محبت اور پیار دونوں ہی ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں۔ کسی چیز کو اچھا اور مفید سمجھ کر اس کا ارادہ کرنا یا اس کا چاہنا، اس کو محبت کہتے ہیں۔ جو محبت کرتا ہے اس کو محب کہتے ہیں، اور جس سے محبت کی جائے اس کو محبوب کہتے ہیں۔ تو یہ دیکھا جائے دنیا میں جتنے بھی جذبے ہیں، محبت، نفرت، اور بھی جس طرح کے ہیں، جلسی، کچھ اس طرح کے کافی سارے جذبے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، تو ان میں جو سب سے اچھا جذبہ ہے وہ محبت کا ہے۔ لطیف پاکیزہ جذبہ ہے، یہ ایک جذباتی لگاؤ کا نام ہے۔ کہتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جائے تو ساری دنیا آپ کے لیے آپ کا ایک محبوب ہو جاتا ہے، باقی کچھ بھی نہیں رہتا۔ جسے اگر ہم اولیاء کرام کی بات کرتے ہیں تو وہ جب اپنے اللہ سے محبت میں، اللہ سے محبت کے اخلاص میں اتنے سچے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے دنیا کی محبت اور دنیا کی چیزیں زیرو ہو جاتی ہیں۔ خیر یہ تو بہت لمبی ڈیٹیل جائے گی، ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ماہر جو قانون ہیں، ماہر نفسیات ہیں، وہ اس کے بارے میں اپنی کیا رائے دیتے ہیں۔ تبھی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ محبت دماغ کے ایک مخصوص خلیے میں رونما ہونے والی ایک کیمیائی تبدیلی کا نام ہے۔ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ محبت کا جذبہ کرۂ ارض کی ہر زیرو مخلوق میں موجود ہے، اور طب یونانی اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک دیوانگی کا نام ہے۔ نفسیاتی ماہرین بھی یہ کہتے ہیں کہ عورت اور مرد کے درمیان جو وابستگی ہوتی ہے اس کو محبت کا نام دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ ایک فطری کشش ہے جو کہ سب محسوس کرتے ہیں۔ محبت کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، ہم اپنے عزیزوں سے محبت کرتے ہیں، دوستوں سے محبت کرتے ہیں، ہمیں اپنے پیرنٹس سے محبت ہوتی ہے، بہن بھائیوں سے ہوتی ہے۔
فیملی سے ہوتی ہے، ہم جس جگہ پہ رہتے ہیں ہمیں اس جگہ سے محبت ہو جاتی ہے، ہم جس گھر میں رہتے ہیں اس گھر سے، اپنے روم سے، اپنی چیزوں سے، اپنی سٹی سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس طرح محبت کی بہت ساری اقسام ہیں، ڈیفرنٹ اس کی ٹائپس ہیں کہ ہم اپنی محبت میں کس درجے پر ہیں یا پھر کس طرح کی محبت ہم کر رہے ہیں۔ اب یہ تو ہو گیا کہ محبت، اور اس کے بہت سے درجات ہیں اور ہر درجہ ہی افضل ہے محبت کا، اس میں پاکیزگی ہو۔ اس کے بعد اب ہمارا جو نیکسٹ مائنڈ میں جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ وائی وی لو اللہ، ہم اللہ سے محبت کیوں کریں۔ فرسٹ آف آل جب ہم محبت کی بات کرتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں جو چیز آتی ہے کہ جب ہم کسی کا ہم پہ احسان ہو، احسان کے جذبے سے بھی ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، کوئی ہم پہ بہت زیادہ احسان کرے تو اس کے بدلے میں بھی ہم کیا دیتے ہیں، اس سے محبت دیتے ہیں۔ محبت ایک یونیکنیس ہوتی ہے، ایک یونیک ریلیشن کا نام ہے۔ تو اب ہم اسی پوائنٹ پہ چلتے ہیں۔ اگر ہم اپنی تخلیق کی طرف آتے ہیں تو سب سے پہلے جو چیز ہے وہ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، تو اللہ کا ہم پہ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا، اگر صرف عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہوتا تو اس کے لیے تو فرشتے بھی بہت تھے۔ جیسے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عطائت کے لیے کچھ کم نہ تھے خوابیاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے محبت کی، ہمیں تخلیق کیا، اور پھر آدم کو فرشتوں سے سجدہ بھی کروایا، یعنی کہ محبت کی جو کہ ساری مخلوقات سے بڑھ کر کی، اشرف المخلوقات کا درجہ دیا۔ تو اس پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھیں تو ہمارا جو ہم پہ جو سب سے پہلا حق ہے وہ ہمارے اللہ کا ہے کہ اس نے ہمیں تمام اپنی مخلوقات سے زیادہ ہم سے محبت کی، تو اب ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں۔ اس کے بعد کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں، کچھ ٹرمز ہوتی ہیں جو ہم محبت میں ہمیں ضروری چاہیے ہوتی ہیں، جس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یونیکنیس آتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جس سے ہم محبت کریں وہ اس کے لیے ہم یونیک ہوں۔ ہم کسی سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم کبھی بھی وہ شراکت برداشت نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ جو ہم جس سے محبت کر رہے ہیں اس کے لیے صرف ہم اس جیسے اس کے لیے صرف ایک ہی ہوں۔ تو یہ کنڈیشن بھی سیٹسفائی ہو رہی ہے۔ وہ کیسے؟ جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ سائنس بھی پروف کر چکی ہے فنگر پرنٹس کے تھرو کہ سب انسان یونیک ہیں، کوئی بھی انسان کسی جیسا نہیں ہے، اس کے فنگر پرنٹس تک میچ نہیں کرتے، اس کی ہیبٹس، اس کی ہر چیز ڈیفرنٹ ہے۔ تو یہاں پہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو میں ہوں وہ آپ نہیں ہیں، جو آپ ہیں وہ کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ کے لیے اپنا ہر بندہ اس کے لیے خاص ہے، اس کے لیے یونیک ہے۔ ہمارے جیسا اللہ کے پاس کوئی اور نہیں ہے، ہم ہیں، آپ ہیں۔ تو یہاں سے جو ہماری یونیکنیس کی کنڈیشن ہے کہ جس سے ہم محبت کریں اس کے لیے ہم یونیک ہوں، وہ یہاں پہ سیٹسفائی ہو جاتی ہے۔ ہماری یہ کنڈیشن سیٹسفائی ہو گئی کہ ہم اللہ کے لیے یونیک ہیں، جو ہم ہیں وہ کوئی اور نہیں ہے۔ دوسری چیز جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ محبت دائمی ہو، جس سے ہماری محبت ہو وہ دائمی ہو، وہ لانگ لاسٹنگ ہو۔ دنیا میں ہم کسی بھی چیز سے، کسی بھی انسان سے محبت کر لیتے ہیں، وہ ایک ٹائم آتا ہے، ہر چیز کا ایک پیک پوائنٹ ہوتا ہے، ایک پیک پوائنٹ کے بعد چیزیں ڈیکریز ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ محبت ہے تو اس کی جو شدت ہے وہ اس میں کمی آنی شروع ہو جاتی ہے، وہ آہستہ اینڈ پہ جا کر وہ صرف ایک رشتہ رہ جاتا ہے، محبت میں وہ چیز نہیں رہتی۔ لیکن اللہ سے محبت کرنے میں یہ چیز ہے کہ جب جیسے جیسے محبت کرتے ہیں ہماری جو تڑپ ہوتی ہے اللہ کے لیے وہ بڑھتی ہے، اور اس کا جو پیک پوائنٹ کب آئے گا، وہ قیامت کے بعد جب روز محشر جب ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے تو اس دن یہ اس کا پیک پوائنٹ آئے گا۔ تو یہ اس کنڈیشن کو بھی سیٹسفائی کر رہا ہے کہ یہ ہماری محبت دائمی ہے۔ اس کے بعد جو چیز آتی ہے محبت میں باؤنڈ، یعنی کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ محبت ہمیں باؤنڈ نہ کرے، ہمیں باندھ کے نہ رکھے۔ کہا جاتا ہے کہ محبت اپنی مرضی سے پنجرے میں قید ہونے کا نام ہے، ایک کھلے پنجرے میں اپنی مرضی سے قید ہونے کا نام ہے، تو باؤنڈ نہیں کرتی۔ اور اللہ تعالیٰ اس کنڈیشن کو بہت اچھے طریقے سے اس کو بھی سیٹسفائی کر رہے ہیں، کیونکہ جب ہم یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں تخلیق کیا، ٹھیک ہے، ہماری پروگرامنگ کی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تو وہ چیز، یہ چیز ہماری پروگرامنگ میں اللہ تعالیٰ فیڈ کر سکتے تھے، یہ چیز رکھ سکتے تھے کہ دنیا میں جا کر ہم نے صرف اللہ سے ہی محبت کرنی ہے، کسی اور سے محبت ہم نہیں کر سکتے۔ ایسا پاسیبل تھا، اگر اللہ چاہتے تو ایسا پاسیبل تھا، وہ یہ کر سکتے تھے۔ ان کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی تو مشکل نہیں ہے، ایک کن فیکون کی دیر ہے۔
لیکن ایسا نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، ایسا نہیں کیا، ہمیں باؤنڈ نہیں کیا، ہمیں فری ہینڈ دیا کہ ہم دنیا میں جا کر ہمیں ہر چیز کی چوائس دی، ہم چاہیں تو اللہ سے محبت کریں، چاہیں تو نہ دیں۔ تو یہاں پہ یہ جو سب سے خوبصورت یہ چیز مجھے لگتی ہے، بہت یہ مجھے انسپائر کرتی ہے کہ باؤنڈ نہیں ہیں ہم، اور محبت میں کبھی بھی باؤنڈنگ اگر آ جائے تو وہ ایک بوجھ بن جاتی ہے، کبھی بھی وہ ایک ہمارے لیے خوشی کا احساس نہیں بنتی۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ محبت ہمیں کسی بھی قسم کی باؤنڈنگ سے آزاد کر کے ہم پوری دنیا میں ہیں، کسی سے بھی محبت کر سکتے ہیں، جو مرضی کریں، لیکن جب ہم دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ کر اسی ایک کے سامنے اپنی محبت کا اعتراف کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، تو یقین کریں اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور اللہ تعالیٰ کے لیے کہ یہ ایک بہت بڑی اور بہت خوشی کی بات ہے کہ ہم ہر چیز کو پیچھے چھوڑ کر صرف اللہ کے سامنے اپنی محبت کو ویلیو کر رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ اپنے رشتے، ان کے جو ٹاپ آف دی پوائنٹ جو ہمارا رشتہ ہے وہ اللہ سے ہماری محبت کا ہے۔ باقی محبتیں بھی ضروری ہیں، وہ بھی کرنی چاہیے، لیکن جو میں صرف ٹاپ کی بات کر رہی ہوں کہ جو سب سے پہلی محبت ہماری کون سی ہونی چاہیے۔ تو یہ جو بانڈنگ تھی، یہ کنڈیشن بھی ہماری یہ سیٹسفائی ہو گئی، یعنی کہ ہم بالکل آزاد ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ غیر مشروط، ہم یہ کہتے ہیں کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں وہ ہمیں اس بات پہ نہیں کریں کہ اگر ہم اس سے محبت کرتے رہیں گے تو وہ ہمارا ریلیشن شپ اچھا رہے گا، یہ دنیا میں جو ہوتا ہے اس کی مثال دے رہی ہوں۔ اگر محبت نہیں رہے گی تو رشتہ بدصورت ہو جائے گا، یہ اس میں کچھ کمپلیکیشنز آ جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اور بندے کی جو محبت ہے وہ غیر مشروط قرار دی ہے۔ اگر ہم اللہ سے محبت نہیں بھی کرتے، وہ ہم پہ رزق کے دروازے بند نہیں کرتا۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو مسلمان بھی نہیں ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو مسلمان ہیں لیکن وہ اس طریقے سے جو حق ہے اللہ سے محبت کرنے کا ویسے نہیں کرتے، اپنی عبادتوں میں حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں میں وہ اچھے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ سکسیس ہیں لائف میں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس بات پہ نہیں ہے کہ ہم اس سے محبت نہیں کریں گے تو وہ ہمیں رزق نہیں دے گا، وہ ہم سے محبت نہیں کریں گے تو وہ ہمارے لیے آسائشیں نہیں ہمیں ملیں گی، یا ہم ایک ہیلدی لائف نہیں گزار سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہر چیز کو پیچھے، یعنی کہ محبت کے ساتھ کچھ بھی ایڈ نہیں کیا۔ محبت صرف محبت ہے اللہ سے، اس کی کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ ہماری رزق کا، کسی بھی چیز کا کہ جی آپ کو اس کے لیے اللہ سے محبت کرنی ضروری ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت خوبصورت چیز ہے کہ ہمیں جب اللہ سے محبت کرنی ہے تو وہ کسی نفع نقصان کے لیے نہیں کرنی، ہم نے کوئی اچھی دولت کے لیے نہیں کرنی، کوئی سی ریلیشن شپ کو پانے کے لیے نہیں کرنی، اچھی لگژری لائف گزارنے کے لیے نہیں کرنی، یعنی کہ اللہ سے محبت صرف اسی لیے کرنی ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس قابل ہیں کہ ان سے محبت کی جائے۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اتنا یہ سب کنڈیشن کو سیٹسفائی کر رہا ہو اور ہم اس سے محبت کریں۔ یہ چیز ہو گئی۔ اس کے علاوہ اب میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کی یہ کچھ زیادہ باتیں لمبی ہو گئی ہیں، بہت سے کویسچن ہیں جو انیشیل پوائنٹ پہ جو ہمارے پاس یہ کویسچنز ہمارے مائنڈ میں آتے ہیں تو اس کے جواب آپ کو مل گئے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ میں نے ہمیشہ سے کوشش کی ہے بہت سادہ اور سمپل الفاظ میں اس کو اپنی بات میں کہوں جو میں کہنا چاہتی ہوں۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ اگر ہم اللہ سے اپنا رشتہ بنانا چاہتے ہیں، ہم اللہ سے اپنی بانڈنگ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، رشتہ تو ہمارا شروع سے ہے، ازل سے ہے، جب سے ہماری روحوں کی تخلیق ہوئی ہے تب سے ہے۔ ہاں ہم اس کو اچھا کرنا چاہتے ہیں، مضبوط کرنا چاہتے ہیں، ایک اسٹرانگ ریلیشن شپ بنانا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کون سے ایسے سٹیپس ہیں جو ہم لے کر اس کو اچھا کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ آپ لوگوں کا اللہ کے ساتھ کیسا ریلیشن ہے، آپ نے خود کو اللہ تعالیٰ کے لیے سے محبت کرنے کے قابل کیسے بنایا، یہ آپ کیا سوچتے ہیں، تو اس بارے میں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں اس کو نیکسٹ ویڈیو میں بھی ہم اس کو شیئر کریں گے، یعنی کہ ڈسکس کریں گے۔